السلام علیکم پیاری پیاری سسٹرز. اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات کو پورا کریں. اللہ پاک میری جس بہن کے دل میں جو بھی حاجت ہے، جو بھی اس کی خواہش ہے، اللہ پاک اس کی اس دعا کو، اللہ پاک اس کی اس حاجت کو، اس کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور کریں، اس کی دعا کو قبول کریں. اور اللہ پاک ہم سب کو آسان زندگی اللہ پاک ہماری کریں، اور اللہ پاک ہمیں نیک بندوں میں شامل کریں، ہمیں استغفار کرنے والا بنائیں، ہمیں 5 وقت کا نمازی اللہ پاک بنائیں. اور اس دنیا کی جو رنگینی ہے، اس دنیا کی جو محبت ہے، وہ محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اتنی نہ ڈالیں کہ ہم اس دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں اور آخرت کے بارے میں نہ سوچیں. تو آج کافی دنوں کے بعد آپ کے ساتھ آج ایک اگین استغفر اللہ میڈیکل اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور آج ہم بات کریں گے 2 پوائنٹس کے اوپر. ایک پوائنٹ جو میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ جب آپ تنہا ہو جاتے ہیں، جب سب آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اس میں آپ کے ریلیٹیوز ہو سکتے ہیں، آپ کے سگے بہن بھائی بلڈ ریلیشن ہو سکتے ہیں، آپ کے پیرنٹس ہو سکتے ہیں، آپ کے بچے ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کی آپ کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، جن کے بغیر آپ زندگی کا تصور نہیں کر سکتے. ایسی سچویشن بھی بعض اوقات کریٹ ہو جاتی ہے کہ جن پہ آپ بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، جن پہ بہت کلوز ہوتے ہیں، جن سے بہت آپ کہہ لیں کہ آپ کے دل میں ان کے لیے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، وہ لوگ بھی آپ کو تنہا چھوڑ جاتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں انسان کو پریشان نہیں ہونا ہے، انسان کو گھبرانا نہیں ہے، آپ کو گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی زندگی میں ٹرائلز ہیں، آپ کی زندگی میں آزمائشیں آ جاتی ہیں، کیونکہ اللہ پاک آپ کو کچھ نیگیٹو لوگوں سے دور رکھنا چاہ رہا ہوتا ہے. اللہ نہیں چاہ رہا ہوتا کہ آپ ان لوگوں کے درمیان رہیں جو آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، جو آپ کا سہارا نہیں بن سکتے، جو آپ کی دلجوئی نہیں کر سکتے. تو اللہ پاک ان لوگوں سے آپ کو خود ہی دور کر دیتے ہیں، ان لوگوں کو آپ کی زندگی سے دور کر دیتے ہیں. تو اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس پہ آنسو نہیں بہانے ہیں آپ نے، بلکہ خود کو مضبوط کرنا ہے، خود کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ آپ کے دل میں سکون اتر جائے. میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہو گئے ہیں، ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ جب سب آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں تو صرف اس رب کی ذات ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوتی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں نا، وہ بہت زیادہ پاک لوگ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ پاک رہتے ہیں، وہ نرم دل کے ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا دل نرم ہو جاتا ہے. سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو نرم کر دیتا ہے. آپ خود دیکھیے گا کہ جب آپ استغفار کرتے ہیں، جب آپ ڈیلی کا اپنا معمول بناتے ہیں استغفار کا، تو آپ کو اپنی زندگی میں تبدیلیاں نظر آتی ہیں، آپ کا دل نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو لوگوں کے اوپر چیخنا چلانا آپ کا کم ہو جاتا ہے، اور آپ کا دل سکون میں آ جاتا ہے. سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کے جو دل کی کیفیت ہے نا، وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ کے دل میں سکون اتر جاتا ہے، آپ اپنے گناہوں پہ پشیمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ اپنا انالیسس کرتے ہیں کہ میں نے کہاں پہ غلطی کی ہے. آپ جب اپنی غلطیوں پر استغفار کرتے ہیں تو آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. اور آپ یاد رکھیے کہ جو استغفار ہے، جو توبہ ہے، وہ آپ کی روح کو پاک کرتا ہے، اور آپ کی روح جب پاک ہو جاتی ہے تو سکون ہی سکون ہوتا ہے، آپ اپنے اندر سکون محسوس کرتے ہیں اور اللہ پاک کے قریب ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک روحانی لطف ہے، یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو استغفار کرتے ہیں اور جو اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، اور پھر ان کو وہ گناہوں سے تو چلے ان کو اتنا ڈر نہیں لگتا، لیکن ذرا نیک بندے ہیں، گناہ بھی نہیں کریں گے، جب استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے دور لے جائیں گے. اس کے ساتھ ان کے دل میں اللہ کی ناراضگی کا بہت ڈر ہوتا ہے کہ میرا رب نہ مجھ سے ناراض ہو جائے. تو یہی بات ہے آج کی جو استغفار میڈیکل اسٹوری ہے، وہ ایک سسٹر کی ہے جو انہوں نے مجھ سے شیئر کی. اور یہ اسٹوری ہے جی کہ جب سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، جب سب نے ان کو تنہا کر دیا، جب جس سے وہ بہت زیادہ پیار کرتی تھیں اور جس کو اپنا سب کچھ سمجھتی تھیں، اس رشتے نے ان کو چیٹ کیا، تو وہ بہت زیادہ ٹوٹ گئی. اور پھر ایسی سچویشن ان کی زندگی میں آئی کہ جب جن پہ وہ مان کرتی تھیں، اپنے خونی رشتوں پہ مان کرتی تھیں، ان رشتوں نے بھی ان کو
آپ سمجھ لیں کہ دریا کے سینٹر میں چھوڑ دیا کہ اب کشتی ہے، کشتی اکیلی ہے اور کشتی میں چپو بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو طوفان ہے، تو کیسے نکلنا ہے؟ تو انہوں نے استغفار کرنا شروع کیا، انہوں نے ڈیلی بیسس پہ استغفار کرنا شروع کیا، اپنا معمول بنا لیا، کم سے کم کوانٹٹی میں جو پڑھا وہ کہتی ہیں کہ میں نے 1000 پڑھا، زیادہ سے زیادہ کا وہ کہتی ہیں کہ مجھے حساب نہیں کہ میں نے کتنا پڑھا. جب وہ کہتی ہیں کہ میں نے استغفار کرنا شروع کیا اور استغفار کرتے ہوئے کرتے تو وہ کہتی ہیں کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے سکون اتار دیا، میری روح کو اور میرے رب نے پاک کر دیا، اور میں نے ایسے ایسے لوگوں کے چہرے اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے لے گئے کہ جو میں جن کو اپنا بہت زیادہ سنسیئر سمجھتی تھی ان لوگوں کے. اور سب سے بڑی بات جو استغفار کرنے کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میری زندگی میں چینج آیا کہ مجھے لوگوں کی فیس ریڈنگ کرنا آ گئی، اور میرے بہت سارے خواب سچے ہونا شروع ہو گئے. مجھے خواب میں اشارہ مل جاتا تھا کہ یہ میرا کام ہوگا نہیں ہوگا. میرے رب نے مجھے اتنا نوازا کہ میں کہتی ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اس قابل ہوں کہ میرے رب نے مجھے اتنا نواز دیا، اور میں اس قابل نہیں خود کو سمجھتی تھی. تو یہ استغفار سٹوری جو میری سسٹر کی ہے وہ کہتی ہیں کہ میں آپی کہ میرے گھر میں آٹا نہیں ہوتا تھا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسی کیفیت ہوگی جب بچے بھوکے ہوں گے، جب کوئی سہارا نہیں ہوگا. وہ کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد ایسی سچویشن ہے کہ میرے گھر میں آٹا نہیں تھا. ہم نے 2 دن فاقہ کیا. میں نے اپنے بچوں کو گھر میں جو سوکھی روٹی ہوتی ہے وہ پانی کے اندر بھگو کے دی. ایسی سچویشن تھی، کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا. حالانکہ وہ کہتی ہیں کہ یہ نہیں کہ میں بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. میرے جو بھائی تھے وہ ویل سیٹلڈ تھے اور کروڑوں میں کھیل رہے تھے، لیکن نہیں، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ تم کس حال میں ہو. تو کہتی ہیں کہ میں نے جب اس سچویشن کو اپنے آپ کو تنہا، میں نے کہا کہ اب میں تنہا ہوں اور میں نے ہی سہارا بننا ہے اپنے بچوں کا، رب کے سوا اگر کوئی دنیا میں ہے تو میں ان کا سہارا ہوں. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا. میں نے کسی سے جو میری بڑی کلوز وہ کہتی ہیں فرینڈ ہے، ان سے میں نے 30,000 لیا، اور میں نے ہول سیل کے پر چھوٹے چھوٹے بچوں کی چیزیں میں نے آن لائن اپنا ایک اسٹور بنایا. وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ڈیل میں بیچنا شروع کیا. یعنی ڈیل جیسے بنا رہے تھے نا آپ کہ 1000 میں اتنی آپ کو سویٹر ملیں گے، 1000 میں اتنی آپ کو ہائی نیکس ملیں گے. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس طریقے سے اپنا آن لائن اسٹور شروع کیا. اپنی میری دوست کا احسان ہے، وہ کہتی ہیں کہ وہ میری دوست کا احسان. اور اس کے ساتھ وہ کہتی ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی. سورہ بقرہ کو میں ڈیلی ایک روٹین میں نہیں پڑھ پا رہی تھی، تو مجھے 3 دن لگ جاتے تھے، 4 دن لگ جاتے تھے. اور اس کے ساتھ وہ کہتی ہیں کہ میں نے الحمد شریف اس کی ایک تسبیح کرتی تھی، اور استغفار 1000 دفعہ کم سے کم، زیادہ سے زیادہ کوئی اندازہ نہیں ہے. کام کرتے چلتے پھرتے بازار میں جاتے ہوئے تو کہتی ہیں کہ میں استغفار کرتی رہتی تھی. وہ کہتی ہیں کہ میرے رب نے مجھے اتنا نواز دیا کہ میں آج دبئی میں بیٹھی ہوں. اور دبئی سے بھی میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا ہوا ہے، اور پاکستان میں بھی میرا بزنس ہے جن میں میں نے ایک لیڈی کو رکھا ہوا ہے جو میرے اس بزنس کو ڈیل کرتی ہیں، سارے آرڈرز لیتی ہیں، اور سارے آرڈرز کی پیکنگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ دیکھتی ہیں. میں نے ان کو پے پہ رکھا ہوا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے وہ دن دیکھے تھے کہ جب میرے گھر میں آٹا تک نہیں تھا، روٹی بنانے کے لیے آٹا نہیں تھا. تو یہ استغفار کی کثرت میرے رب نے میرے پہ کرم کیا، اور مجھے رب نے نوازا. میرا کسی نے ساتھ نہیں دیا، میرے اپنوں نے میرا ساتھ نہیں دیا. تو صرف ایک میری دوست کی ہیلپ تھی جو میں آج بھی یاد کرتی رہوں گی جب تک میری زندگی ہے. اور وہ کہتی ہیں کہ میرے اپنے میں ملتی ہوں. وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے سارے ریلیٹیو سے ملتی ہوں، اپنے ان بھائیوں سے ملتی ہوں جنہوں نے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ نہیں دیا، حالانکہ ان کو رب نے سب کچھ عطا کیا ہوا تھا. تو وہ کہتی ہیں کہ میں ان سے ملتی ہوں، کیونکہ اپنے خودی رشتوں سے اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا یہ بھی رب کو پسند نہیں ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ دعا سلام ہے. اب وہ مجھے جس طریقے سے مجھے اسلام دیتے ہیں میں بھی اس کا جواب دے دیتی ہوں. تو پیاری سسٹرز، آپ نے بس یاد رکھنا ہے کہ آپ نے کبھی گھبرانا نہیں ہے، کبھی پریشان نہیں ہونا، کیونکہ جو یہ زندگی کے اندر ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے یہ سارے ٹرائلز ہیں جو رب کی طرف سے ہوتے ہیں. اور ہم کون ہوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو حکم کے بغیر پتہ تک نہیں ہل سکتا. تو ہماری زندگی میں اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے، جو آزمائش آ رہی ہے، یہ رب کی طرف سے آ رہی ہے. رب ہمیں بہت بہترین دینا چاہ رہا ہوتا ہے. اس وجہ سے اللہ پاک کچھ لوگوں کی اصل حقیقت ہمارے سامنے لے آتا ہے، اور وہ اصل حقیقت جب ہمیں پتہ چلتی ہے اور اصل حقیقت بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوط بنا رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوط کر رہا ہوتا ہے. تو پھر جو رب کیا حکم ہے اس پہ آپ کو آمین کہنا چاہیے، اور اس پہ پریشان نہیں ہونا، اس پہ آنسو نہیں بہانے، اور استغفار کو کثرت سے کیا کریں. اللہ پاک آپ کی تمام مشکل دور کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. آپ اس کو ایک آزما کے دیکھیے. میری وہ سسٹر جنہوں نے ابھی تک
استغفار کرنا نہیں شروع کیا، اس میری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنی زندگی میں استغفار کو شامل کریں، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک میری بھی جائز حاجات کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔